میں پہلے کبھی صبح 5 بجے نہیں اٹھتی تھی، لیکن ایک دن میں نے ایک بندے کی کہانی سنی اور اس کے بعد تو سمجھو میری زندگی ہی بدل گئی۔ آج میں وہ کہانی آپ کو بھی سنانے والی ہوں۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو یہ کہانی آخر تک سننا، کیونکہ یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنی روٹین بدلی ہے۔ یہ ایک غریب بندے کی کہانی ہے، ایک ایسے آدمی کی کہانی جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ پیسہ، نہ مستقبل، نہ امید، یہاں تک کہ اس نے ایک سادہ سا راز دریافت کیا۔ وہ راز کیا تھا، وہ اس کے لیے آپ کو ساری کہانی سننی اور دیکھنی ہے۔ شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ آپ اس وقت یہ کہاں اور کس وقت سن رہے ہیں؟ نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور مزید ایسی ویڈیو کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو ایک چھوٹے سے قصبے میں جہاں فیکٹریاں دن رات چلتی ہیں، وہاں 32 سال ایک آدمی جس کا نام علی ہے، جس تو کسی فیکٹری میں جو ہے سیکیورٹی گارڈ کی طرح کام کرتا تھا، اور رات 8 بجے وہ کام پر جاتا تھا اور صبح 6 بجے تھکا ہارا گھر واپس آتا اور سونے کی کوشش کرتا۔ اس کی تنخواہ بھی بہت کم تھی، اتنی کہ وہ مشکل گزارا ہوتا تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں، ایک اپارٹمنٹ میں، پنکھا خراب اور اس کی لائٹ خراب، یعنی برے حالات تھے۔ ہر صبح جب وہ سوتے ہوئے قصبے سے گزرتا تو لوگوں کے گھروں کی کھڑکیوں سے ان کی زندگیاں دیکھتا، خاندان ناشتہ کرتے ہوئے، بچے اسکولوں کے لیے تیار ہوتے ہوئے، مرد صاف ستھرے کپڑے پہن کر دفتر جاتے ہوئے۔ تو علی سوچتا کہ کیا میری زندگی ہمیشہ ایسی رہے گی؟ جب سب لوگ اپنے خوابوں کی طرف جا رہے ہوں، میں واپس آ رہا ہوں سونے کے لیے۔ تو اس نے اپنی زندگی بدلنے کی کوشش کی تھی، اس نے بہتر نوکریوں کے لیے بھی درخواست کی تھی، لیکن اس نے صرف ہائی اسکول تک تعلیم حاصل کی تھی، اس لیے ہر دروازہ اس پر بند ہو جاتا۔ وہ نئی مہارتیں سیکھنا چاہتا تھا، لیکن وہی بات کہ ساری رات جب کام کرتا تھا تو اتنا تھک جاتا تھا کہ سوائے سونے کے کچھ رہتا ہی نہیں تھا اس کے پاس۔ تو اس کی ماں ایک گاؤں میں رہتی تھی، وہ ایک ہفتے میں ایک بار اسے فون کرتی: علی میرے بیٹے، تمہاری زندگی کب بہتر ہوگی؟ میں بوڑھی ہو رہی ہوں، میں مرنے سے پہلے تمہیں کامیاب دیکھنا چاہتی ہوں۔ اور علی خوش ہونے کی کوشش کرتا اور کہتا: جلدی ماں، میں اس پر کام کر رہا ہوں۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ واقعی اس پر کام نہیں کر رہا تھا، کیونکہ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ کیسے کرنا ہے۔ وہ سچ جو اسے سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا، وہ سست نہیں تھا۔ وہ ہر رات سخت محنت کرتا تھا، میلوں پیدل چلتا تھا، وہ پوری طرح چوکس رہتا تھا، وہ اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے انجام دیتا تھا، لیکن صرف محنت کرنے سے کچھ بھی نہیں بدل رہا تھا۔ وہ ایسی زندگی میں سخت محنت کر رہا تھا جو کہیں نہیں جا رہی تھی۔ ہر صبح تقریباً 7 بجے وہ بستر پر گر جاتا اور شام 4 بجے تک سوتا رہتا۔ اسے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اپنی زندگی جی رہا ہوں، دنیا آگے بڑھ رہی ہوتی اور وہ سوتا رہتا۔ ایک خیال بار بار اس کے ذہن میں آتا، جیسے کوئی سرگوشی جسے نظر انداز نہ کر سکتا ہو۔ کوئی نہ کوئی اور راستہ ضرور ہوگا، لیکن کیا؟ نومبر کی ایک سرد منگل کی صبح جب علی کو کام سے نکل رہا تھا، اس کا فون بجا اور اس کی بہن تھی فون پر۔ اس نے اسے فون کیا کہ گھر آؤ، ماں جو ہے اس کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ ہسپتال میں ہے۔ جب وہ گاؤں کے کلینک پہنچا تو اس کی ماں بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ وہ کمزور تھی مگر ہوش میں تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ زیادہ تھکن اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھیں۔ انہیں آرام، بہتر کھانا اور دواؤں کی ضرورت تھی جو وہ خرید ہی نہیں سکتے تھے۔ اس کی ماں نے اس کا ہاتھ پکڑا، ان کی آواز بمشکل سرگوشی تھی: علی میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، براہ کرم میرے بیٹے اپنی زندگی ضائع مت کرو۔ میں نے اپنی زندگی ضائع کی، کوئی راستہ تلاش کرو، مجھ سے وعدہ کرو۔ علی اس کے سونے کے بعد بھی دیر تک اس کے پاس بیٹھا رہا۔ اس نے اس کی جھریوں والے ہاتھوں کو دیکھا، وہ ہاتھ جو دہائیوں تک کھیتوں میں کام کرتے رہے، بالکل ویسے ہی جیسے وہ راتوں میں کام کرتا ہے۔ دونوں جدوجہد کر رہے تھے لیکن کہیں نہیں پہنچ رہے تھے۔ اس کے اندر کچھ ٹوٹ گیا، غم سے نہیں بلکہ غصے سے، اپنے ہی بے بس ہونے پر۔ وہ کلینک سے باہر نکلا تو ابھی فجر سے پہلے کی تاریکی تھی، لوگ سو رہے تھے، کچھ کسان کھیتوں کی طرف جا رہے تھے، پرندے چہچہا رہے تھے۔ اب بس، اس نے آہستہ سے کہا، میں اب اس طرح زندگی نہیں گزاروں گا۔ مجھے پرواہ نہیں کہ اس کے لیے کیا کرنا پڑے، میں کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالوں گا۔ واپس شہر جانے والے بس میں علی نے سامنے بیٹھے ایک شخص کو دیکھا۔ وہ تقریباً 50 سال کا لگ رہا تھا، وہ اچھے کپڑوں میں ملبوس تھا، ایک کتاب پڑھ رہا تھا اور بہت پرسکون نظر آ رہا تھا۔ علی نے اسے پہچان لیا کہ وہ ایک مشہور بزنس مین ہے۔ علی نے اسے حیرت سے دیکھا کہ اتنی صبح 6 بج رہے ہیں اور ایک اتنا کامیاب آدمی فجر کے وقت عام سی بس میں سفر کر رہا ہے۔ علی نے بہت ہمت جمع کی اور ان سے پوچھا کہ معاف کیجیے گا سر، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ اتنی صبح اس بس میں کیوں ہیں؟ مسٹر ثاقب جو کہ بزنس مین تھے، انہوں نے ہنس کر جواب دیا
کیونکہ میں ہر روز صبح 4:30 بجے اٹھتا ہوں۔ میں اس وقت کو پڑھنے سے، سوچنے اور اپنے دن کی پلاننگ کے لیے استعمال کرتا ہوں، اور اس سے پہلے کہ دنیا جاگے۔ لیکن کیا آپ کو نیند کی ضرورت نہیں ہوتی؟ علی نے پوچھا۔ میں رات 9 بجے سو جاتا ہوں۔ 7.5 گھنٹے کی نیند میرے لیے کافی ہے۔ مسٹر ثاقب نے علی کے چہرے کو دیکھا اور کہا کہ تم رات کو کام کرتے ہو، کیونکہ اس کا چہرہ تھکا ہوا تھا۔ تو علی نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ ہاں، کیونکہ میں ایک گارڈ ہوں اور مجھے ساری رات جاگنا ہوتا ہے اور صبح سونا ہوتا ہے۔ تو مسٹر ثاقب نے ادھر بڑی خوبصورت بات کہی۔ انہوں نے کہا، تصور کرو کہ تمہاری زندگی اس وقت ایک گھر کی طرح ہے۔ تمہارا گھر اندھیرا، ٹھنڈا اور ٹوٹا ہوا ہے، کیونکہ تم نے کبھی اس کی بنیاد پر کام ہی نہیں کیا۔ تم صرف زندہ رہنے میں مصروف رہے۔ صبح 5 سے 7 بجے تک کا وقت یہ تمہاری بنیاد بنانے کا وقت ہے۔ جب باقی سب سو رہے ہوتے ہیں تب تم اپنی زندگی بنا سکتے ہو۔ لیکن کیسے؟ میں تو 6 بجے تک کام کرتا ہوں، مجھے نیند چاہیے۔ تو اپنی نیند بدل دو۔ جب تم 6:30 پر تو سو جاؤ، 11:30 پر جاگو۔ یہ 5 گھنٹے ہیں، جینے کے لیے کافی ہیں۔ پھر جب دنیا جاگ رہی ہو تم اپنی اصل زندگی جیو، اور اگر کبھی دن کی جاب مل جائے تو ہمیشہ 5 بجے اٹھنا یہی راز ہے۔ اور اگر تم واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہو تو مجھے کال کرنا، میں سکھاؤں گا کہ ان صبح کے گھنٹوں کو کیسے استعمال کرنا ہے، لیکن صرف تب جب تم سنجیدہ ہو، کیونکہ اس کے لیے اب مسٹر ثاقب اسے کہتا ہے کہ نوجوان، میں تمہیں ایک راز بتاتا ہوں جس نے 30 سال پہلے میری زندگی بدل دی۔ صبح 5 سے 7 بجے تک کے درمیان کے اوقات یہ جادوئی ہوتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہے جب تم اپنی مرضی کی زندگی بنا سکتے ہو، جب باقی سب اب خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو علی کے اندر کچھ بدلنے لگا، کچھ ہلنے لگا، ایک خطرناک چیز جیسے امید کہتے ہیں۔ لیکن کیسے؟ میں تو 6 بجے تک کام کرتا ہوں، مجھے نیند آتی ہے۔ اب سنو، ان 2 گھنٹوں کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ ثاقب نے کہا، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ ایک سسٹم ہے۔ پہلا گھنٹہ 5 سے 6 بجے اسکل بناؤ۔ اس 1 گھنٹے میں کچھ ایسا سیکھو جو تمہاری کمائی بدل دے۔ نہ ٹی وی، نہ موبائل سکرولنگ، ایک اسکل سیکھو۔ زبان، ہنر، کچھ بھی۔ آن لائن کورسز اب فری ہیں، یوٹیوب پر سب کچھ موجود ہے، تمہارے پاس کوئی بہانہ نہیں۔ دوسرا گھنٹہ 6 سے 7 بجے جسم اور دماغ بناؤ۔ 30 منٹ ورزش، چلنا، دوڑنا، اسٹریچ کرنا۔ تمہارا جسم تمہاری گاڑی ہے، اگر یہ خراب ہو جائے تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں۔ باقی 30 منٹ پڑھنے، دن کی پلاننگ کرنے یا پہلے گھنٹے میں سیکھی ہوئی چیز کو استعمال کرنے میں لگاؤ۔ اب مسٹر ثاقب نے مزید 3 اصول بتائے۔ اصول نمبر 1، کوئی سمجھوتا نہیں، ہر دن صبح 5 بجے اٹھنا ہے، ویکینڈ بھی شامل ہے۔ آج چھوڑ دیتا ہوں، یہی وہ جگہ ہے جہاں لوگ ہار جاتے ہیں۔ اصول نمبر 2، رات 9 بجے سونا۔ تم نیند کے ساتھ دھوکہ دے کر کامیاب نہیں ہو سکتے، جسم کو آرام چاہیے، لیکن وقت تم طے کرتے ہو۔ اصول نمبر 3، پہلا ہفتہ بہت مشکل ہے، تمہارا جسم تم سے نفرت کرے گا، دماغ بہانے بنائے گا، لیکن تم نے ڈٹے رہنا ہے۔ اگلی صبح اس کا الارم بجا، علی کا، اس نے پورا جسم اس کا احتجاج کر رہا تھا، دماغ کہہ رہا تھا ایک اور گھنٹہ بس سونے دو، لیکن اس کو اپنی ماں کا چہرہ یاد آیا، ہسپتال میں ان کا چیلنج یاد آیا مسٹر ثاقب کا۔ اس نے کمبل ہٹایا اور کھڑا ہو گیا۔ پہلا ہفتہ بہت مشکل تھا، اور صبح خود کو گھسیٹ کر اٹھاتا، پھر اپنی چھوٹی سی میز پر بیٹھ کر فون پر یوٹیوب سے فری ایکسل یوٹیوب کورس کرتا۔ آنکھیں جلتی تھیں، دماغ پھٹتا تھا، مگر وہ رکتا نہیں تھا۔ 6 بجے وہ خود کو مجبور کرتا کہ 30 منٹ میں نے جو ہے اپنے واک کرنی ہے، اور اس کے بعد سارے دن کی پلاننگ کر کے وہ 7 بجے جو ہے سونے لگا تھا۔ اور 1 مہینے کے آخر تک علی نے اکاؤنٹنگ اور ایکسل کے 3 کورس مکمل کر لیے۔ وزن بھی وہ کم کر چکا تھا۔ اب اسی گودام کے انوینٹری کو منظم کرنے کے لیے ایک سادہ سی ایکسل شیٹ بنائی جو کمپنی نے پہلے کبھی صحیح طریقے سے نہیں کی تھی، اور جب اپنے سپروائزر کو دکھایا تو وہ بہت متاثر ہوا۔ علی، تم نے یہ کہاں سے سیکھا؟ میں صبح 5 بجے اٹھ کر خود سیکھتا ہوں۔ یہ بات مینیجر تک پہنچی، پھر مالک تک۔ علی کے 5 AM سفر کے 87ویں دن اسے آفس میں بلایا اور کہا گیا، ہم اپنے اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ کو بڑھا رہے ہیں، ہمیں ایسے شخص کی ضرورت ہے جو گودام کے کام کو سمجھتا ہو اور بنیادی، اگر تم چاہو تو یہ جاب تمہاری ہے اور تمہاری تنخواہ بھی دگنی ہو جائے گی۔ علی خاموش کھڑا رہ گیا، یعنی 3 مہینے پہلے وہ ایک بے بس نائٹ گارڈ تھا اور آج اسے آفس جاب آفر ہو رہی تھی۔ تو مسٹر ثاقب نے جو ہے اسے کہا کہ تمہیں یہ اپنی لائف سٹائل بنانا ہے۔ اس 5 AM to 7 AM کو اپنی کامیابی تک جو ہے اس کو صرف قائم نہیں رکھنا، یہ اسٹریٹجی نہیں ہے، یہ لائف سٹائل ہے، کیونکہ کامیابی جو ہے وہ ڈیسٹینیشن نہیں ہے۔ تو جب سے میں نے یہ سٹوری سنی اس کے بعد سے میں نے اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے، صبح جاگنے سے پہلے، رات کو میں نے پہلے اپنے آپ کو جلدی سونے کی
عادت ڈلوائی اور پھر اس کے بعد جو ہے صبح اٹھنا میرے لیے آسان ہو گیا، کیونکہ بینگ اے مسلم ہمارے لیے ویسے بھی یہ آسان ہونا چاہیے کیونکہ ہمیں نماز کے لیے اٹھنا ہوتا ہے۔ تو مسٹر علی نے کیا بدلا تھا؟ صرف ایک عادت، صبح جلد اٹھنے کی۔ سوال یہ نہیں ہے کہ یہ اس کے لیے کتنا مشکل تھا، سوال یہ ہے کہ آپ کب شروع کرنے لگے ہیں۔ کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں، امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی بہت انٹرسٹنگ لگی ہوگی اور آپ اس سے کچھ سیکھیں۔ اللہ حافظ۔